مدینے میں سرد رات ہے، آقا اور ایک غلام، غلام کا نام ہے اسلم، اور یہ غلام اور آقا جو ہے سخت سردی کی رات میں کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پورے مدینے میں خاموشی ہے، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے۔ دونوں چلتے ہوئے خیمے کے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خیمہ نہیں تھا، بلکہ ٹوٹا پھوٹا کچا سا ایک گھر تھا۔ کوئی قافلہ نہیں بلکہ خاتون تھی، اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، چولہے پر ہنڈیاں چڑھائی ہوئی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے مسلسل رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے بچے مسلسل رو رہے تھے۔ آقا نے سلام کیا، خاتون نے بغیر توجہ کے ساتھ جب سلام کا جواب بھی دے دیا۔ آقا نے کہا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا کسی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ، ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی دکھی تھی خاتون، سیدھے منہ جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بی بی تم کون ہو اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور اسی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا تم نے ہنڈیا میں کیا پکانے کے لیے رکھا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں صرف پانی ہے، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے پانی ہنڈیا میں رکھ دیا ہے کہ یہ تھک کر روتے روتے سو جائیں، مجھے کھلانے کو کچھ نہیں ہے، میں غریب عورت ہوں، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمارے اس حال کی امیر المومنین کو کیا خبر، حالانکہ ان کا حق ہے کہ وہ ہماری خبر رکھے۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ کریم امیر المومنین اور ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آقا نے اس دکھیاری عورت کی بات سنی تو آبدیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہا کہ اے بی بی، اللہ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے، مگر امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم اس حال میں ہو؟ وہ عورت کہتی وہ ہمارا حاکم ہے، ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دکھیاری عورت کی بات سن کر باہر آ گیا، اپنے خادم اسلم کو کہا کہ اسلم جلدی چلو۔ دونوں مدینہ منورہ کی آبادی سے ہوتے ہوتے ایک گوڈاؤن میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے غلے کے گودام سے آٹا بھی لیا، غلہ بھی لیا، گندم لیا، اس میں کچھ پیسے بھی ڈالے، اور اس آقا نے وہ آٹے کی بوری اپنے کاندھے پہ اٹھا لی۔ غلام کہتا ہے آقا میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے یہ بوری اٹھانے دیجئے۔ آقا کہتا ہے اسلم قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ تو دنیا کا بوجھ ہے، یہ مجھے ہی اٹھانے دو۔ یہ بوری اٹھا کر جا رہا ہے، غلام کہتا ہے آقا مجھے اٹھانے دیں۔ کہا نہیں یہ بوجھ میرا ہے، میں اٹھاؤں گا۔ آقا اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے، اس کے برتن میں کھانا ڈالتا ہے اور جناب کھانا پکانے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب کھانا کچھ پکنے لگ گیا تو اب اس کے بعد اس نے کیا کیا، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا۔ بچے بہت خوش ہوئے، ان کا پیٹ بھر گیا، اب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، بچے بھی کھیلنے لگے۔ آقا جو ہے اب سکون کا سانس لے کر اس گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اب ایسے آ کر گھر کے باہر بیٹھ گیا جیسے کاندھے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاتون آقا کی طرف متوجہ ہوئی کہ تم بڑے شفیق ہو، تم بڑے مہربان ہو، تم نے میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی ہے، اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم امیر المومنین بننے کے حقدار ہو۔ اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب یہ خاتون کے اندر زبردست تبدیلی آ چکی تھی، بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ بہرحال اگر آقا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بڑا پھولتا، بڑا جناب آکڑتا، مگر وہ آقا بالکل تعریفی کلمات پر توجہ نہیں دی، بلکہ کہا کہ جیسا تم کہہ رہی ہو ایسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب تم کل امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ بہرحال اب یہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گھومتے گھومتے گھر واپس آ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سخت سردی میں گلیوں کا دورہ کرنے والا وہ آقا کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ شہر مدینہ کا دورہ کرنے نکلا؟ یہ کون تھا؟ وہ کون تھا جو خادم اور آقا کے لباس میں بھی فرق نہیں تھا؟ یہ کون تھا کہ جس کے دل میں پیارے آقا کی امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ وہ کون آقا تھا جو کاندھے پر اناج اٹھا کر اس بوڑھی خاتون کے گھر پہنچتا ہے، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے؟ جب تک بچے خوش نہیں ہوتے اسے سکون نہیں آتا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم سب کے امام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاہکار ہے کہ نبی پاک کی امت کا خیال ایسا تھا
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نہر کے کنارے بکری بھی پیاسی مر جائے تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے تو ساری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے لیے درس ہے کہ جو اپنی رعایا کا ایسے خیال رکھا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے محلات میں نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے، لگژری لائف نہیں بلکہ وہ سادہ زندگی گزار کر امت کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔